سائنس کی دیوی نے اپنے بھکتوں سے ایک اور بلی مانگی۔ کیمسٹری کی سائنس کے جنم داتا لیوائزر کے پایا کہ سائنسداں کے علاوہ کسی اور کے سر سے یہ مطلب پورا نہ ہوتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ انقلاب کو سائنسدانوں کی ضرورت نہیں، اسے انصاف چاہیے۔ انقلاب فرانس کے مصنفوں نے اپنے ملک کے سب سے بڑے سائنسداں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم سنایا، لیکن اس انصاف پر جلد ہی ملک کو پشیماں ہونا پڑا۔ 2 سال بعد ہی فرانس کی حکومت نے مرحوم سائنسداں کا پوری شان سے دوبارہ جنازہ نکالنے کا اہتمام کیا، اور اس موقع پر اس کی تعریف اور احترام میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی۔ لیوائزر پیرس کے ایک خوشحال گھرانے میں اگست 1723 میں پیدا ہوا۔ اس کے وکیل باپ نے لڑکے کو بھی وکالت کی تعلیم دلائی، مگر آبائی پیشے کو اپنانے کے بجائے اس نے سائنس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ نئے میدان میں کامیابی حاصل کرنے میں اسے دیر نہ لگی۔ 22 سال کی عمر میں اس نے فرانس کی سائنس اکیڈمی کو پیرس کی گلیوں میں بجلی لگوانے کے مسئلے پر ایک انعامی مقابلے کے لیے ایک منصوبہ بھیجا، جس پر اسے سونے کا ایک تمغہ ملا۔ اس کے بعد اسے اس زمانے کے مشہور ماہر جیولوجی گوٹارڈ کے ساتھ فرانس کے سروے کرنے کا موقع ملا۔ اس دورے کے دوران اس نے فرانس کی مختلف قسم کی زمینوں، کانوں، دریاؤں، پودوں، دھاتوں اور موسموں کا مطالعہ کیا۔ 25 سال کی چھوٹی سی عمر میں اس کام کی قدر کے طور پر لیوائزر کو اکیڈمی کا ممبر چنا گیا۔ اس کی عزت افزائی کے بعد اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ اکیڈمی کے ممبر کے طور پر اس نے 20 قسم کے مسائل پر کھوج کی، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: پیرس میں پانی کی بہم رسانی، فاسفورس کی کشید، لاوا کا ٹمپریچر ماپنا، پیرس کی نالیوں کی بدبو دور کرنا، کیڑے مکوڑوں کے سانس لینے کا طریقہ، بارود کی بناوٹ، لوہے کو زنگ لگنا، سبزی کے بیجوں سے تیل نکالنا، کپڑے کے داغ دور کرنا، جہازوں میں صاف پانی کا ذخیرہ کرنا، رنگوں کی تھیوری وغیرہ۔ ان سائنسی کارناموں کے علاوہ لیوائزر نے اسلحہ خانے کے مینیجر کی نوکری حاصل کر لی۔ ساتھ ہی اس نے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ بھی کام شروع کیا جو اس زمانے میں عوام سے ٹیکس وصول کرنے کا سرکار سے ٹھیکہ لیتی تھی۔ اس طرح اس کی آمدنی کافی بڑھ گئی، جس کا بیشتر حصہ وہ سائنس کے تجربوں پر خرچ کرتا تھا۔ ٹیکس وصول کنندہ کے طور پر کام کرتے ہوئے 28 سال سائنسداں کی ملاقات 14 سال کی ایک خوبصورت لڑکی سے ہو گئی، جس سے شادی کے نتیجے میں نہ صرف جہیز بلکہ ایک سمجھدار بیوی بھی ملی جو ایک قابل سیکرٹری کی ثابت ہوئی۔ وہ انگریزی اور فرانسیسی زبانیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے لیے ان زبانوں میں دستیاب سائنس کی کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ اسلحہ خانے کے اندر ہی لیوائزر نے اپنی تجربہ گاہ قائم کی، جسے اس نے زمانے کے قیمتی سے قیمتی آلوں سے لیس کیا اور جہاں بہترین سائنسدانوں کو کام پر لگایا۔ اس تجربہ گاہ میں ہی اس نے کیمسٹری کی سائنس بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے کیمسٹری کیمیا گری کا ہی دوسرا نام تھا۔ لیوائزر نے ثابت کیا کہ کیمیا گری محض توہمات پر مبنی ہے۔ اس نے کیمسٹری کے بنیادی اصول دریافت کیے۔ کیمسٹری کی بیشتر اصطلاحات بھی اسی نے تیار کی جو آج تک زیر استعمال ہیں۔ لیوائزر نے 1789 میں کیمسٹری کی بنیادی کتاب شائع کی، جو کیمسٹری میں میدان میں اتنی ہی معرکہ آلات تھی جتنی فزکس کے میدان میں نیوٹن کی کتاب۔ اس کتاب سے سائنس کے دنیا میں اتنی ہلچل مچی کہ مصنف نے خود اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ میری نیو تھیوری دنیا کے فکری حلقوں میں ایک انقلاب کی طرح چھا گئی ہے۔ کیمیائی گروہ کا اعتقاد تھا کہ پانی کو مٹی، مٹی کو لوہا اور لوہے کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وہ آگ کو ایک الگ عنصر مانتے تھے جو ہر چیز میں موجود ہوتا ہے اور جلنے کے کام آتا ہے۔ لیوائزر نے بتایا کہ پانی، مٹی، لوہا اور سونا کی بناوٹ الگ ہے۔ اس طرح اس نے کیمیا گری کے توہمات کا پردہ فاش کیا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ حیرت انگیز دریافت کی کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کی گیسوں کے مرکب سے بنتا ہے۔ ان دو گیسوں کے نام بھی سب سے پہلے اسی نے رکھے۔ پرسیلزے نے اس سے پہلے ہوا کی بناوٹ پر کھوج کی تھی۔ اس کے نتائج کو استعمال کرتے ہوئے لیوائزر نے بتایا کہ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ لیوائزر نے بہت سے تجربوں سے ثابت کیا کہ آگ کوئی الگ عنصر نہیں جو کسی چیز کے جلنے کے بعد اس سے نکل جاتا ہے۔ انہی تجربوں سے
اس نے ایک اور اہم نتیجہ اخذ کیا جو آئنسٹائن کی دریافتوں تک سائنس کا بنیادی اصول رہا، یعنی مادے کی شکل تبدیل کرنے پر اس کی کل مقدار میں کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا کچھ حصہ استعمال یا جمع نہ ہو سکے۔ لیوائزر نے ہیرے کے ٹکڑے کو جلا کر کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کیا اور ثابت کیا کہ ہیرا اور کوئلہ دونوں کاربن کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس نے انسانی جسم میں قوت ہونے کے اصولوں پر بھی تجربے کیے۔ لیوائزر کی دلچسپیاں سائنس تک ہی محدود نہ تھیں۔ 1799 میں اسے بینک آف فرانس کا صدر بنایا گیا، جس حیثیت میں اس نے قومی اسمبلی کو افراط زر پر ایک رپورٹ دی، جس کی ماہرین اقتصادی نے بھی بڑی تعریف کی۔ اس نے انقلاب فرانس کے بعد انقلابی حکومت کا تعلیمی ڈھانچہ بھی تجویز کیا اور ناپ تول کا اشاریہ نظام دریافت کیا۔ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی بنا اور عارضی پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کی، جہاں اس نے اعلان کیا کہ یہ خوشی چند لوگوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ سب کی ملکیت ہونی چاہیے۔ شہرت اور کامیابی کی اس بلندی پر پہنچنے کے بعد انقلاب فرانس کے ایک رہنما میرات کے ساتھ لیوائزر کا سائنس کے ایک مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ انقلابی رہنما سائنس کا رہنما بھی بننا چاہتا تھا۔ اس نے آگ کی بناوٹ پر ایک کتاب لکھی جس کی لیوائزر نے تردید کی۔ اس پر بگڑ کر میرات نے اپنے اخبار میں اس کے خلاف اشتعال انگیز مضامین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آخر فرانس کے اس عظیم سائنسداں کو 51 سال کی عمر میں بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے موت کی سزا دی گئی۔ مرنے سے پہلے ایک خط میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا، میں نے کافی لمبی اور خوشی کی زندگی گزاری ہے، مجھے بڑھاپے کی بے آرامی سے چھٹکارا ملا، میں اپنے پیچھے کچھ علم اور شاید کچھ شہرت چھوڑ چلا جاتا ہوں، اس سے زیادہ اس دنیا میں اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ جس سر کو قلم ہونے میں ایک لمحہ لگا تھا ویسا پھر 100 سال میں بھی نہ بن سکے گا۔ ایک چشم دید مبصر نے اس سانحے پر اس طرح رائے زنی کی تھی۔